اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید کے مقدس اور مبارک عنوان کے لحاظ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ توحید باری تعالی قرآن عزیز کا سب سے بڑا عنوان ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا سارا قرآن کتاب لا ریب، صحیفہ رشد و ہدایت، یہ توحید باری تعالی کو نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن بالخصوص قرآن عزیز کی سورہ اخلاص یہ نہایت جامع، بے مثال اور خوبصورت بیان توحید ہے۔ یہ ساری صورت اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی توحید کے صحیح عقیدہ اور صحیح تصور کو واضح کرتی ہے۔ گزشتہ نشست میں نے اس مبارک صورت کے کچھ اسماء کے لحاظ سے کچھ اہم گزارشات آپ سے کی تھیں۔ اس سورہ مقدسہ کے اگر صرف اسماء پر اور ناموں پر غور کر لیا جائے تو اللہ جل شانہ کی توحید کا بہت ہی عمدہ تصور، عقیدہ اور نظریہ ایک بندہ مومن کو میسر آ جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام تو سورۃ التوحید ہے، اس پر ہم نے آپ کو تفصیل عرض کی تھی۔ دوسرا اس کا ایک معروف نام سورۃ المانعہ ہے۔ تیسرا اس کا ایک نام ہے سورۃ النجات، اور اس کا ایک اور نام ہے سورۃ الاساس۔ ان ناموں کے اعتبار سے جو وضاحت تھی وہ ہم نے کر دی تھی۔ اس مبارک سورت کا ایک نہایت معروف اور بہت مشہور نام وہ ہے سورۃ الاخلاص، اور عام طور پر اس کو سورہ اخلاص ہی بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ سورہ اخلاص پڑھیے تو فوراً آپ کا ذہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مبارک تلاوت کی طرف جائے گا۔ سورۃ الاخلاص کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اخلاص کا لغوی معنی یعنی لغت عرب کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے کھرا کرنا، خالص کرنا، اور کسی بھی چیز کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کر دینا، یہ معنی ہوتا ہے اخلاص کا۔ اور یہ اخلاص یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دین کے باب میں اس کی حیثیت روح کی ہے۔ جیسے جسم اس کی ویلیو مکمل طور پر اگر ہے تو روح کے ساتھ ہے، روح جسم سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد جسم کی وہ حیثیت، وہ مرتبہ اور وہ مقام نہیں رہتا جو روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اخلاص کی حیثیت بھی دین اسلام کے باب میں ایک روح کی ہے۔ اب دین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل سر انجام دیں، کوئی بھی عمل، اس میں اگر اخلاص موجود نہیں ہے تو وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، آپ کو اس کا ایک رتی تو کیا رتی کے کروڑویں سے کے برابر بھی کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ سب رائے گاں چلا گیا، جو کچھ آپ نے کیا وہ سب اکارت چلا گیا، وہ سب ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ آپ کو اس کا میسر نہیں آیا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور اگر یہ ہو اخلاص تو پھر بظاہر دکھنے میں عمل نہایت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جب اس کے اندر اخلاص موجود ہو تو اللہ کے دربار میں وہ عمل
اجر، ثواب، معاوضہ، بدلہ اور صلہ کے اعتبار سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اخلاص یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو وہ ہماری جو اکثریتی حالت ہے تو اس میں اخلاص جو ہے یہ نعمت مفقود نظر آتی ہے، معدوم نظر آتی ہے، اور معاذ اللہ اس نعمت کے لحاظ سے ہم زبوں حالی کا شکار نظر آتے ہیں اور معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اخلاص۔ ہاں، میں یوں کہوں کہ دنیا ساری کا سونا بھی جمع کر لینا، ساری دنیا کا سونا، اور باقی اس کے علاوہ جو خزانے ہیں وہ سب بھی آپ اکٹھے کر لیں تو وہ مل کر بھی اخلاص کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور آج ہمیں اس کا اگر صحیح طرح احساس نہیں ہے تو یہ ہماری ایک لاپرواہی ہے، اور قرآن و سنت سے عدم واقفیت ہے، دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے لحاظ سے ایک لاشعوری ہے۔ کل صبح قیامت اللہ کے دربار میں یہ اخلاص جب پیش ہوگا تو یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بدن میں روح کام کرتی ہے، میدان قیامت میں اخلاص بھی ویسا ہی عمل کر کے دکھائے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے اس نعمت کا سوال کرنا چاہیے، رب ذوالجلال سے اس عظمت کو مانگنا چاہیے، خلاق عالم کے دربار میں اخلاص کامل کے لحاظ سے ہمیشہ بندے کو ملتجی رہنا چاہیے، اور اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے، ظاہری لحاظ سے بندے کو محنت بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہو جائے اور ہمیں اپنے ہر عمل کے لحاظ سے عرش کا رحمان، مدینے کے چاند کا صدقہ یہ اخلاص کامل کی نعمت عطا فرما دے۔ تو بہرحال اخلاص، سورہ اخلاص، اس کا نام اخلاص ہے، تو اخلاص کا معنی کھرا کرنا، خالص کرنا، اور کسی بھی چیز کو تمام تر ملاوٹوں سے پاک کر دینا، اسے لغت عرب میں اخلاص کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اصطلاح میں اخلاص کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اخلاص سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہے کہ ہر نیک عمل محض اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا اور خوشنودی کے لیے بجا لانا، اس میں کسی طرح کی دنیاوی کوئی طمع نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، اور مادی کسی طرح کا کوئی تصور نہ ہو۔ ان سب چیزوں سے جب وہ عمل پاک ہو اور مکمل طور پر صاف اور شفاف ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔